بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ المکرمہ میں واقع فیل سے 13 سال بعد قبیلہ بنو عدی میں خطاب بن نفیل کے گھر ہوئی۔ آپ صحابی رسول اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ان میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ کے سسر بھی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک ہیں۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص ہے۔ لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ مرہ کی اولاد میں سے ہیں جبکہ حضرت عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ جب حضور نے پہلے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت عمر اس کے مخالف تھے۔ آپ کی دعا سے آپ نے نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئے، اسی لیے آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھیں۔ مستدرک حاکم۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیر ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دکھائے، مگر کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ رسول اللہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمر جس راستے پر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کفر و نفاق کے مقابلہ میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ کو جب علم ہوا کہ نبی کے فیصلے کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی موقعوں پر نبی کریم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر حق و صداقت کے علمدار تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت وصال امت کو زمام آپ ہی کے سپرد کی تھی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مسند نشین خلافت ہوئے۔
آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور قبلہ اول بیت المقدس کی شاندار فتح کا سہرا بھی آپ کے سر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف کا درخشندہ باب اور مثالی دور ہے، نیز بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ آپ ہی میں تقویم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت مدینہ کی بنیاد پر 1 محرم حرام سے کروائی۔ متفقہ علاقوں میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروا کر اس میں تعلیم و تدریس کا انتظام کروایا، جبکہ حرمین شریفین کی توسیع بھی آپ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تاریخ کی سب سے پہلی مردم شماری کرنسی سکہ کا اجرا، مہمان خانوں، سرائے کی تعمیر، لاوارث بچوں کی خوراک، تعلیم و تربیت کا انتظام اور وظائف کا اجرا دور فاروقی میں کیا گیا۔ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ترمذی 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو بوفیروز نامی بدبخت مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ کے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہیں کہ عمر کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے رفاقہ کے جوار میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر لی تھی، لیکن آج کے دن میں یہ قربان کیے دیتی ہوں۔ 3 دن قرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو جامِ شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ المنتظم روضہ نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی، اور یوں عدل و انصاف کا یہ آفتاب و مہتاب غروب ہو گیا۔ یہ مشیت خداوندی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے، اور پھر مرکز رسول اللہ کے سرہانے تا قیامت استراحت کے لیے 2 گز جگہ بھی عطا فرما دی گئی۔ قیامت تک جو بھی مسلمان روضہ اقدس میں سلامی کے لیے حاضر خدمت ہوگا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجے بغیر آگے نہ بڑھ سکے گا۔ دشمنان صحابہ کا منہ بند کرنے کے لیے یہ ایک اعزاز خداوندی ہی کافی ہے۔